چاندی جیسے چمکتے ہوئے لباس اسے نظر آتے ہیں، وہ پکار کر کہتے کہ لوگوں وہ آ چکے جس کا تمہیں انتظار تھا، وہ آ چکے جو تمہارا مقدر تھا، وہ آ چکے جو تمہارے لیے باعث برکت ہے، وہ آ چکے جو تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ لوگ دوڑتے ہیں، بڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اس زمانے میں پہلی نعت پیش کی جاتی ہے، پہلے الفاظ بنو نجار کی بچیاں کہتی ہیں طلال بدر علینا، طلال بدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، جنوب کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا ہے، ہم پر خالق کا شکر واجب آ چکا ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہو چکا ہے، جس کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ وہ بچیاں پکار کر کہتی ہیں آج بھی وہ باغ موجود ہے کہ ہمیں شاعر اسلام کا احترام نہیں کرنا ہے۔ شاعر اسلام میں نمایاں ترین مقام وہ حرمین شریفین کو حاصل ہے، وہ مقدس سرزمین جس کے 2 خطے انسانیت کی رہنمائی اور فلاح کا محور بنے۔ ایک کو مکہ المعظمہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مدینۃ النبی کہا جاتا ہے۔ شاعر اسلام مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں، چونکہ مسلمان وقتاً فوقتاً حسب استطاعت ان کی طرف عازم سفر ہوتا ہے، اور وہ منزل جہاں پہنچ کر آپ کو انداز کیا اختیار کرنا ہے کہ جس زمین پر آپ آئے ہیں وہ زمین بظاہر حکم یہ کرتی ہے کہ نگاہیں جھکا لی جائیں، لیکن نگاہوں کے جھکنے کے ساتھ انسان کے حوصلوں کو بلند کرتی ہے۔ جہاں مزمل خیالات ختم ہو جاتے ہیں اور امیدیں یقین کا درجہ حاصل کرتی ہیں۔ مکہ المعظمہ جس کی بنیاد ایک عرصہ قدیم سے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھا جائے تو اسے اس مقام کو وہ اعزاز حاصل ہے، لیکن اس کی باقاعدہ آبادکاری حضرت ابراہیم نے فرمائی اور اس شہر کے لیے دعا بھی فرمائی، اور پھر اسے بلد امین یعنی پرسکون خطہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مکہ اور بکہ اس کے 2 نام لیے جاتے ہیں۔ اس مقام کو جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے اسے بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کی طرف نگاہ کرنے والے پر گناہ اس کے ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی پیدا ہوا، اور اس گھر کی طرف جس نے پہلی نگاہ کی اور وہ جو دعا کرتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ یہی خطہ جو آج مسلمانوں کے لیے مرکز اور محور ہے، اس مقام پر 360 بت تھے، اور رسالت پناہ کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ اس شہر اور اس خطے کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور تشریف لے جائیں، یا موقف تبدیل کریں، اپنا طریقہ کار بدلیں،
یا آپ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں اور ایک دن آپ کا خدا تسلیم کر لیا جائے، ایک دن آپ ہمارا خدا تسلیم کر لیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاق عالم کے حکم سے ان کے خدا کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی مخالفت اتنے ہی زور سے شروع کر دی جس شدت کے ساتھ وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اور تمام تر تکالیف کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نقطہ نظر میں رتی بھر کی بھی کمی نہیں فرمائی ہے، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ آپ کو حکم ہوتا ہے آپ اس مقدس مقام کو چھوڑ کر آپ ہجرت فرما جائیے۔ آپ ہجرت کے لیے جانے سے قبل بیت اللہ کی طرف نگاہ بھی کرتے ہیں اور ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ تیرے اندر رہنے کا دل کرتا ہے، پر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق کہ اس زمانے میں جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، حضرت عثمان شیبی بعد میں مسلمان ہوئے اور آج تک انہی کے قبیلے کے پاس وہ چابیاں موجود ہیں، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے بیت اللہ میں 2 نماز اس کا دروازہ کھولو اور مجھے 2 رکعت پڑھنے دو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو رسالت پناہ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایک دن ہوگا کہ اسی مقام پر جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر تم کھڑے ہوگے، اور جس جگہ پر تم کھڑے ہو یہاں پر میں کھڑا ہوں گا، اور اس لمحے میں تم اجازت مانگنے والے ہوگے اور میں اجازت دینے والا ہوں گا۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس ابھی اس لمحے میں رہنے کے لیے جگہ تک آپ کو میسر نہیں ہے، آپ کے پاس زمین کا اتنا ٹکڑا بھی نہیں کہ آپ یہاں پر رہ کر اپنی گزر بسر کر سکیں، اس کی بجائے آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور اتنے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن زمانے نے وہ وقت دیکھا، وہ وقت آیا، بیت اللہ فتح ہوا ہے، تلوار کی طاقت کے ساتھ فتح ہوئے، پورے زور سے فتح ہوئے۔ رسالت پناہ اسی مقام پر جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ فاتح بن کر داخل ہوئے، اور پھر عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا اور بتلایا گیا اور یاد کروایا گیا کہ عثمان تمہیں وہ منظر یاد ہے، تم سے اجازت طلب کی گئی تھی، تم نے نہیں دی تھی، اور محمد الرسول اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے۔ عثمان جواب میں شرمندہ ہوتے ہیں، رسالت پناہ وہی چابی جو اس لمحے میں سرکار کو انہوں نے نہیں دی، اجازت نہیں دی، آپ وہی چابی اسے دیتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ چابی اسی طرح تمہارے پاس رہے گی اور تمہاری نسلوں میں رہے گی، اور تم سے لینے والا ظالم ہوگا۔ آج صدیاں بیت گئیں، محمد الرسول اللہ کے ارشاد کے مطابق اسی خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی موجود ہے، وہ چابی بدلی نہیں۔ کوئی کوشش کرتا ہے تو بیت اللہ کا تالا کھلتا نہیں ہے، کھلتا اسی وقت ہے جب اس خاندان کا فرد جس خاندان کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ نے بیت اللہ کی چابی دی تھی وہ کھولتا ہے تو اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو خلاق عالم کی طرف سے جو نبوت کا اعزاز حاصل ہوئے، وہ اعزاز کوئی عام نہیں ہے، آپ کوئی عام رسول نہیں ہے، پہلے آنے والے رسولوں جیسے بھی نہیں ہیں، ان سے اعلیٰ ہیں، ان سے عرفہ ہیں، حتیٰ کہ اتنے اعلیٰ اور اتنے عرفہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لانے والے تمام تر انبیاء جن کی طرف مقدس فرشتہ بھی آئے ہیں، جن پر رب کی وحی بھی اتری ہے، جن پر آسمانی کتابیں بھی اتاری گئی ہیں،
جن کو امتیں بھی عطا کی گئی ہیں، جن کو بے شمار معجزات سے نوازا بھی کیے، جو چھڑی مارتے تھے تو دریاؤں میں راستے بن جایا کرتے تھے، جو ایسے افراد جو مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں، ایسے افراد جن کے سامنے زندگی پیش کرنے کے لیے جانوروں کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں سے اکٹھے کر کے ایک جیسے بنا دیے جاتے ہیں، ایسے افراد کہ جو ایک کشتی بناتے ہیں تو اس کشتی میں اس زمانے میں موجود پوری قوم آ جاتی ہے اور پھر وہ طوفان میں بھی پناہ حاصل کرتی ہے، ایسے افراد جو اشارہ کرتے ہیں تو ایک پہاڑی سے 80 ہاتھ لمبی اونٹنی نکلتی ہے، اس کو حمل بھی ہوتے، پھر اس کا بچہ بھی پیدا ہوتے، ایسے افراد اور ایسے معجزات پیش کرنے والی شخصیات گزری ہیں، جن پر تورات اتری ہے، جن پر زبور اتری ہے، جن پر انجیل اتری ہے، جن پر مصاحف اترے ہیں، جن پر رب کا کلام اترے، رب کا پیغام اترے، جنہیں پسند کیا گیا ہے، جنہیں چنا گیا ہے، جنہیں رب نے اس زمین پر خلیفۃ اللہ کا اعزاز بخشے، تمام ترانے والے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک فرد کا جسے امام بنایا گیا، امام الانبیاء بنایا گیا، جسے رات کے مختصر حصے میں خلاق کے عالم نے مکہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے عرش عظیم تک سفر کروایا ہے، اور سفر بھی ایسا اگر کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہ گئی، بستر گرم تھا تو گرم رہا، اگر ساتھ کوئی سویا ہوا تھا تو اسے خبر تک نہیں ہوئی، جہاں ایک سفر اتنا لمبا کہ کوئی شخص 2 ماہ لگا کر کرتے، وہاں محمد الرسول اللہ رات کے مختصر حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ آپ نے ہجرت فرمائی، جس راستے سے آپ نے ہجرت فرمائی وہ راستہ آج تک قائم ہے، وہ راستہ، توجہ ہے میری بات کی طرف، کہ جس کو چابی دی وہ چابی آج تک قائم ہے اسی خاندان کے پاس، جس راستے پر ہجرت فرمائی وہ راستہ آج تک، بولے نا، وہ راستہ آج تک، راستہ بھی آج تک قائم ہے، اور اسی راستے پر سعودی حکومت کو اللہ مزید برکت عطا فرمائے کہ اسی راستے پر سڑک بنا چھوڑی کہ جو کوئی حاجی جانا چاہتا ہو مکے سے مدینے جائے تو اسی راستے پہ جائے، مدینے سے مکے جائے تو اسی راستے پر جائے، تاکہ اسے وہ ثواب بھی حاصل ہو، محمد رسول اللہ کے سفر کا ثواب بھی حاصل ہو۔ رسالت پناہ نے جس لمحے میں ہجرت فرمائی، آپ مکہ سے باہر نکلے، کوئی ایسی شے نہیں تھی زمانے میں موجود، کوئی ایسی شے نہیں تھی جس شے نے اس لمحے میں رسول اللہ کو پکارا نہ ہو اور آواز دے کر نہ کہا ہو کہ اللہ کے حبیب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ وہ شجر تھے تب پکار رہے تھے، وہ حجر تھے تب پکار رہے تھے، اور مکہ سے نکلتے ہوئے انسانیت تھی تو انسانیت پکار رہی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ مکہ المعظمہ تلوار سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ المنورہ تلوار سے نہیں فتح ہوا، اخلاق سے فتح ہوئے، محبت سے فتح ہوئے۔ مدینہ کے لوگ روزانہ باہر نکلتے اور سارا دن انتظار کرتے، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے جب یہ محسوس ہوتا کہ اب کوئی مسافر نہیں آئے گا، واپس پلٹ جاتے، روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، اطلاع ملی ہے محمد تشریف لائیں گے، محمد ہجرت فرما چکے ہیں، محمد مکہ سے نکل چکے ہیں، تو آپ کے نکلنے کی اطلاع ملتے ہی مدینے کا ہر ایک باسی مدینہ النبی سے نکلتا، راستے میں کھڑا ہوتا، پہاڑیوں پر چڑھتا، چڑھ کر آپ کے انتظار میں کھڑا رہتا، اور انتظار کرتے کرتے بالآخر شام کو گھر چلا جاتا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن جب انتظار کر کے لوگ واپس پلٹ گئے، ایک یہودی کسی کام سے پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اسے 2 افراد 3 افراد نظر آتے ہیں، ایک فرد محمد الرسول اللہ ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، تیسرا آپ کا غلام ہے۔ نظر آتا ہے کہ وہ افراد آ رہے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ چاندی جیسے چمکتے ہوئے
आती वो पुकार कर कहते कि लोगों वो आ चुके जिस का तुम्हें इंतजार था, वो आ चुके जो तुम्हारा मुकद्दर था, वो आ चुके जो तुम्हारे लिए बाइस बरकत है, वो आ चुके जो तुम्हारे लिए बाइस रहमत है। लोग दौड़ते हैं, बढ़ते हैं, निकलते हैं और इस जमाने में पहली नात पेश की जाती है, पहले अल्फाज बनु नज्जार की बच्चियां कहती हैं तलाल बद्रु अलैना, तलाल बद्रु अलैना, हम पर 14वीं का चांद तुलू हुआ है, जुनूब की घाटियों से तुलू हुआ है, हम पर खालिक का शुक्र वाजिब आ चुका है, हम पर अल्लाह का एहसान हो चुका है, जिसकी ताजीम हम पर लाजिम है। वो बच्चियां पुकार कर कहती हैं आज भी वो बाग मौजूद है जिस बाग में ये नाम लिए गए थे, आज भी वो कुआं मौजूद है जहां रिसालत पनाह पहुंचे थे, आज भी वो साहिबान मौजूद है जिस साहिबान के नीचे रिसालत पनाह बैठे, वहां साहिबान बनाया गया, पहले साहिबान नहीं था, सरकार तशरीफ लाते बैठे, अबू बकर भी आपके हमरा बैठे, अब लोग आ रहे हैं, पहले अबू बकर से मिलते हैं, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलते हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अबू बकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स बन चुके हैं, आप पर परतो आ रहे, रिसालत पनाह का खबर नहीं हो रही। इसी लम्हे में सूरज की तमाजत रिसालत पनाह के रुख अनवर पर पड़ी। अबू बकर ने यह नहीं कहा कि लोगों साए का इंतजाम करो, ये नहीं कहा कि तुम्हें इंतजाम पहले करना चाहिए था, बल्कि उठे, उठकर चादर उठाई, अपनी ही चादर तान छोड़ी। आज उसी मकाम पर जहां अबू बकर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर चादर तानी थी, साहिबान बनाकर इशारा दिया गया, 14 सदियां गुजर गई, अबू बकर का साहिबान भी मौजूद है। ये दुआ के वक्त करें, दुआ के थोड़ा जिहा चादर घूमती है ना, फिर गल तवज्जो खराब हो जाती। मैं कि चलो दुआ दे टाइम जिसले होंदा ना, सारियां मसीतां दुआ दे टाइम है, वैसे जिस टाइम खुतबा नमाज होंदी है तो उस तो बाद वो शुरू कर दे। तवज्जो है जी, बोले ना, गल कोई समझ आ रही है कि मैं क्या आखना चाहना? नहीं आ रही है जी, आ रही? क्या आखना चाहना मैं? अब तक मैंने आपको जितनी बातें की हैं उनमें जो बात मैं आपको कर रहा हूं वो क्या है कि जिस जिस शय को मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत अता हुई है वो शय बाकी है, वो शय आज तक, बोले ना, आज तक 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो शय, आज तक काबा की चाबी दी बाकी, हिजरत का रास्ता तरीकुल हिजरा आज तक बाकी, वो साहिबान जहां पर बैठे आप आकर बाकी। आज भी उम्मत की जुबानें कह रही हैं ना तलाल बद्रु अलैना, बोले ना वो लफ्ज भी, बोले ना वो लफ्ज भी बाकी है या नहीं है? ऐसे है या नहीं है? अमर बिन औफ का कबीला आज भी बाकी, जो कबीला कुबा में उस वक्त रहता था, कुबा में अल्लाह आपको लेकर जाए, आप कुबा का मंजर देखें, कुबा में वो बाग आज तक मौजूद है जिस बाग में सरकार तशरीफ लाए थे, वो बाग आज तक, वो कुआं मौजूद है जिसमें रिसालत पनाह अपनी पिंडलियां अपने पांव लटका कर बैठे, आप बैठे हुए हैं, दरवाजा बंद है, उस बाग के इर्द गिर्द 4 दीवारी है, उसका दरवाजा बंद था, एक साहिल आता है, दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता है, सरकार कहते हैं इसे इजाजत भी दो, आने भी दो, साथ इसे जन्नत की बशारत भी दे दो, आने भी दो। वो कुआं भी आज तक मौजूद है, वो कुआं भी आज तक मौजूद है, वो कुआं भी मौजूद है जिसमें सरकार ने लुआब डाला और उसका कड़वा पानी मीठा हुआ, और अब तो सऊदी हुकूमत उसमें से पानी निकाल कर दे भी रही है, पानी निकाल कर, और वो पानी आज भी मीठा है। 14 सदियां गुजरी, पानी भी, कड़वा पानी जो सरकार के लुआब से मीठा हुआ वो आज तक मीठा है। सरकार कहते हैं इजाजत दो, साथ कह दो कि जन्नत की बशारत हो, वो शख्सियत आती है,
سرکار بیٹھے ہوئے ہیں کنویں کی منڈیر پہ, پاؤں آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں, ایک چھڑی سی ہاتھ میں, اس کو آپ اس پانی میں اور ساتھ چکڑ میں مار رہے ہیں. وہ صحابی آتے ہیں, آپ کے ساتھ اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسے رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے, بالکل اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھے. پھر دوسرا فرد آیا, اس نے دروازہ بجایا, آپ نے ارشاد فرمایا اجازت بھی دو, جنت کی بشارت بھی دے دو. اسے اجازت بھی دی گئی, جنت کی بشارت بھی دی گئی. وہ پھر آئے, اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, وہ بھی آپ کے ساتھ بے تکلفی میں جیسے سرکار بیٹھے ہیں ویسے ہی آ کر بیٹھ گئے. پھر تیسرا فرد آیا, وہ صحابی جو دروازہ کھول رہا ہے, خواہش کر رہا ہے کہ کاش اس مقام پر میرا بھائی میرا پتہ کرنے کے لیے آ جائے, میرا بھائی میرا پتہ کرنے کے لیے آ جائے. لیکن آنا تو اس نے تھا نا جسے رب نے لانا تھا, آنا تو اس نے تھا جس کے لیے حکم خداوندی اترے, آنا تو اس نے تھا جسے جنت کی بشارت دنیا میں ملنی ہے, آنا تو اس نے تھا جو محمد الرسول اللہ کا پیارا ہے, آنا تو اس نے تھا جس کو رسالت بنا کے نطق معصوم سے بشارت ملنی ہے, اور نطق بھی ایسا کہ جس کی زبان سے لفظ نکلے تو قیامت تک رب باقی کر چھوڑے. آج 14 صدیاں گزری, ایک لفظ بھی مٹا نہیں. آج 14 صدیاں گزری, ایک حرکت بھی ختم نہیں ہوئی. آج 14 صدیاں گزری جس سے نسبت رسول اللہ کی ہو گئی. 14 صدیوں کے بعد بھی وہ اسی طرح باقی ہے, قائم ہے, موجود ہے. تیسرا فرد آتے, دروازہ بجاتے, رسالت پناہ ارشاد فرماتے اسے بشارت دو, جنت کی بشارت بھی دو, اجازت بھی دو, ساتھ اطلاع بھی دو کہ تمہیں شہید کیا جائے گا, منبر رسول پر کیا جائے گا, رسالت پناہ کے خلیفہ ہونے کے اعزاز میں شہید کیا جائے گا, اور تم نے اس مقام پر ثابت قدم رہنے. دروازہ کھلتے, رسالت پناہ کی پنڈلی پر جو کپڑا ہٹا ہوا تھا, رسالت پناہ وہ کپڑا درست فرماتے. حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں, ابو بکر آیا, پنڈلی پر کپڑا درست نہیں ہوا, عمر آیا, پنڈلی پر کپڑا درست نہیں ہوا, جنت کی بشارت بھی دی ہے, پر رسالت پناہ اسی حال میں بیٹھے رہے جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب عثمان بن عفان آتے, حضور آپ کپڑا بھی درست کرتے ہیں, شہادت کی اطلاع بھی دیتے ہیں, آپ اس طرح بشارت بھی دیتے ہیں جیسے آپ نے ہمیں دی. بشارت بھی سمجھ میں آئی, شہادت بھی سمجھ میں آئی, پر رسول اللہ آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, پنڈلی پہ کپڑا واپس کیوں آئے. سرکار کہتے ہیں جس سے ملائکہ عرش حیا کرتے ہوں, محمد رسول اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے. جس سے ملائکہ, وہ کنواں بھی آج تک موجود ہے, وہ کنواں بھی آج تک موجود ہے. وہ قبیلہ عمر بن عوف کا قبیلہ جس میں قباء کی وہ مسجد بنائی گئی, آج تک قائم ہے. رسالت پناہ ہفتے والے دن وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس لیے آج بھی لوگ, اب وہ راستہ انہوں نے باقاعدہ راستہ بھی بنا دیا کہ قباء سے لے کر مدینہ مسجد نبی تک ایک راستہ نیا بنایا گیا. راستہ وہ اسی راستے پر بنایا گیا جس پر رسالت پناہ تشریف لے کر آئے تھے. آپ کی اونٹنی چلتی ہوئی آئی تھی, آج اس پر راستہ بنا دیا گیا کہ لوگ پیدل جانا چاہیں تو پیدل جا سکتے ہیں. بالکل سیدھا راستہ بنایا گیا تاکہ اس مقام تک لوگ پہنچ سکیں. وہ راستہ بھی آج تک قائم. حضور آگے تشریف لائے, راستے میں پہنچے, جمعے کا وقت ہوا. اس وقت تک ابھی جمعہ شروع نہیں ہوا تھا, اسلام کا پہلا جمعہ. اب قبیلہ آگے موجود ہے, وہ بھی بنی عوف ہے, دوسرا خاندان ہے, چچا کا بیٹا ہے. کہا کہ ہمارے چچا کے گھر میں آپ نے اتنا انتظار کیا, قبائلی دور تھا نا, لوگ اعزاز حاصل کرتے تھے. کہا کہ اتنا وقت آپ نے گزارا ہے, اب اگر آپ یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی, آپ یہاں پر ٹھہر جائیں. آپ وہاں پر رکے, جمعے کا حکم آیا, آپ نے جمعہ پڑھایا, وہاں پر مسجد جمعہ بنائی گئی, وہاں پر مسجد جمعہ بنائی گئی. 1400 سال گزر گئے, مسجد جمعہ بھی موجود ہے اور وہاں جمعہ بھی ہو رہا ہے. وہاں جمعہ بھی, لوگ وہاں سے مسجد نبی نہیں جاتے, جمعہ وہاں پڑھتے ہیں, جمعہ وہاں
پڑھتے ہیں جہاں حضور نے پہلا جمعہ شروع کیا تھا. پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لائے. آگے تشریف لا کر آپ پہنچتے ہیں. ہر قبیلہ راستے میں آپ کو کہہ رہا ہے, تمام لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں, کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ دولت کے ساتھ آپ کے مشن کی خدمت کریں گے, اس کو آگے بڑھائیں گے. کسی کے پاس اگر لشکر اور افرادی قوت زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ذریعے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. رسالت پناہ سب سے معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنی خود بخود چل رہی ہے, جہاں جا کر بیٹھے گی وہی اس کا مسکن ہوگا, اس کی لگامیں مت پکڑو, اسے چھوڑ دو. جہاں رب کا حکم ہوگا یہ رب کے حکم کے مطابق بیٹھے گی. رسالت پناہ کی بھی اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھتی ہے, اور ابو ایوب انصاری فوراً دوڑ کر اس میں سے سامان اٹھا کر رکھ لیتے ہیں, اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہاں قریب کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے. وہی ٹھکانہ رسالت پناہ کا بنایا گیا, آج تک وہ مقام بھی موجود ہے. پھر مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی, پہلی جگہ جو یتیم بچوں کی تھی, 2 یتیم بچوں کی جگہ. جب یتیم بچوں کی بات آئی, یتیم بچوں کی جگہ لیتے ہوئے قیمت اس سے زیادہ لگائی گئی جو عام قیمت تھی. عام قیمت سے زیادہ قیمت لگائی گئی. پہلی قیمت کے طور پر 10 دینار دیے گئے, اور وہ 10 دینار ابو بکر کے مال میں سے دیے گئے, ابو بکر کے خزانے میں سے دیے گئے, ابو بکر کے حصے میں سے دیے گئے. اور وہ مقام آج تک موجود ہے. مسجد نبوی آج تک موجود ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا, آج تک موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جس شے کی رشوت ہوئی رب نے اسے ابدی کر دیا ہے. اسے کیا کر دیا ہے؟ بولے نا, ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے. وہ عارضی نہیں رہا, وہ مٹنے والا نہیں رہا. آج مدینہ النبی جسے کسی زمانے میں یثرب کہا جاتا, یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مقام کے اندر بیماریاں تھیں, وہاں مصیبتیں تھیں, وہاں طاعون تھا, وہاں مختلف امراض تھے. اور اس مقام کو آج اگر کوئی یثرب کہے, رسالت پناہ کا ارشاد ہے کہ وہ استغفار کرے, توبہ کرے. اس مقام کو اب یثرب نہیں کہا جاتا. یثرب کا معنی ہوتا ہے ہلاکت والا, فساد والا. نہیں, اب وہ مدینہ النبی ہے, اب محبتوں والا ہے, اب امن والا ہے, اب راحت والا ہے. اور رسالت پناہ کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اس مقام پر اب طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے. جب وہاں پر پہنچے, ابو بکر بیمار ہو گئے, حضرت بلال بیمار ہو گئے, بیماری کی حالت انتہائی ہو گئی. حتیٰ کہ حضرت بلال کہتے ہیں شاید میں مکہ کی وادیاں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا. حضرت ابو بکر بیمار ہیں, انتہائی شدت کے بیمار ہیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رسالت پناہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر ان سے کہتی ہیں کہ ابو بکر بھی شدید بیمار ہیں, حضرت بلال بھی بیمار ہیں, آپ دعا فرما دیجئے. رسالت پناہ دعا فرماتے ہیں, اور دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس مقام کو امن کے گہوارہ بنا, اے اللہ اس مقام کو عافیت کا گہوارہ بنا, اے اللہ اس مقام کو بیماریوں سے پاک بنا دے. اور آج بھی مدینہ النبی شفا والا ہے, آج بھی مدینہ النبی کی ہوائیں ٹھنڈی ہیں, آج بھی مدینہ النبی راحت کا سامان پیدا کرتے ہیں. آج جو محسوس ہوتے جب آپ مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ پہنچے, یا آپ اپنے عرض سے اس زمین تک پہنچتے ہیں, تو اس مقام پر پہنچتے ہی محسوس ہوتے کہ کوئی شفقت کے ہاتھ پھیرتے, کوئی محبت کا سامان پیدا کرتے, کوئی انسیت ہے, کوئی پیار ہے جس کا اندازہ, جس کی بات زبان کے ساتھ لفظوں کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی ہے. وہ مدینہ النبی آج اس طرح روشن, اتنا منور, اتنا تابندہ, اتنا آباد ہے جس جیسا پہلے کبھی نہیں تھا. محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی بدولت وہ مقام آج راحت کا مقام ہے, آج وہ مقام عزتوں کا مقام ہے, وہ مقام آج رفتوں کا مقام ہے, وہ مقام آج بلندیوں کا مقام ہے. انسانیت وہاں جا کر نگاہیں جھکاتی ہے, اور نگاہیں جھکانے کے ساتھ اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, مقدر سنوارے جاتے ہیں. لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا,
یہ گل نہیں مکی ہلے، یہ موضوع مکیا نہیں ہلے، کیونکہ ابھی تک تو ہم مدینہ النبی پہنچے، ابھی تو بہت ساری ایسی باتیں رہتی ہیں کہ جو آج تک قائم ہیں، آج تک بولیے نا، آج تک، اور پھر اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، پھر اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، جسے آپ پیغام مدینہ النبی بھی کہہ سکتے ہیں یا پیغام مدنی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ مدینے جاتے ہیں تو پھر مدینے والے کی زندگی بھی تو چاہیے نا، بولے نا، مدینے جائیں تو پھر مدینے والے کی زندگی بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، بولیے نا، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پکی بات ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ہوں دو پرچیاں نمن دیتی ہیں، پھر یہ آکسن کے مولوی صاحب ساری پرچی پڑھی نہیں۔ اعلان کر دیجیے، اعلان۔ یہ آپ صوفی عبدالستار صاحب تو سو کون ہیں جی؟ صوفی عبدالستار صاحب جی، صوفی عبدالستار صاحب کہڑے ہیں جی؟ کوئی تو موجود کوئی نہیں، موجود ہوندے تو اس گل کا جواب دیں دیں۔ بات کی طرف آپ کی توجہ ہے۔ اب ہم اس موضوع کو اس سے آگے یہاں سے شروع کریں گے، پھر جس دن انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے اجتماع سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو ہم نے بات اب کہاں سے شروع کرنی، یاد رکھیں گے؟ بولو نا، کتوں جی، کتوں شروع کرنی؟ مدینہ النبی تو کتوں شروع کرنی؟ آپ کے مسجد نبی پہنچنے سے، آپ کے مسجد نبی پہنچنے سے۔ اور یہ یاد رکھیں گے کہ جس شے کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی وہ آج تک ابدی ہے، وہ آج بھی موجود ہے، قیامت تک، بولے نا، قیامت تک موجود رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت اب بھی ہے، قیامت تک، بولے قیامت تک آپ کی ہی نبوت رہے گی، آپ کے علاوہ کوئی اور نبی، کوئی اور نبی، نہ صرف نبی کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ نبی کی خصوصیات والا بھی کوئی اور، بولے نبی کی خصوصیات والا بھی کوئی اور نہیں ہوگا، صرف وہی ہیں جن کی اطاعت مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ رسالت پناہ کے ساتھ جو شے لگی وہ ابدی، مکہ میں جس کے پاس چابی موجود، طریق ہجرہ موجود، آپ اس باغ میں پہنچے جہاں آپ تشریف لائے موجود، پہلی نعت جو پڑھی گئی تلال بدر علینا موجود، جس کنویں پر آپ بیٹھے کنواں موجود، جس میں آپ نے لعاب پھینکا وہ لعاب والا کنواں موجود، جہاں آپ نے بشارتیں دی وہ مقام موجود، جو صاحبان ابو بکر نے قائم کیا وہ صاحبان موجود، جو پہلی مسجد بنائی آپ نے ادھر آ کر مدینہ النبی میں وہ مسجد موجود، پھر جس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھایا گیا یوم جمعہ جس میں ہوا وہ جمعہ والی مسجد بھی موجود، پھر مسجد نبوی تشریف لائے، جگہ خریدی گئی وہ جگہ بھی موجود، وہ مسجد نبوی بھی موجود۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں پہلی مسجد، اسلام میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی جی؟ حضرت ابو بکر نے۔ پہلی کس نے بنائی تھی؟ حضرت ابو بکر نے، اور اس کا مقام بھی موجود ہے، مکہ میں اس کا مقام بھی موجود، یعنی جس شے کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہوئی، بولے نا، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئی، یار زندہ صحبت باقی۔ اگلے جمعہ تاریخ کی بن دی پئی پہلے تاریخ دسو جی، تاریخ جی 16 نہیں، اگلے جمعے دا میں اعلان نہیں کرتا، اس تو اگلے نو پورا کر دیسا ہے۔ اس تو اگلا کدن ہے بھائی؟ 16 تو بعد والا